کہتے ہیں شادی ایسا میوہ ہے جو کھاتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے اور جو نہیں کھاتا وہ بھی۔ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان خوش ہی نہیں ہوتا بلکہ خوشی میں ڈنٹر پیلا کرتا ہے۔ صبح صبح گھر سے بند سور کر نکلنا، آنکھوں میں مستی اور لبوں پر گیت، سارا دن گھومنا پھرنا، اور جب شام کو گراؤنڈ میں آنا تو خوشی سے باتیں کھلی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر شوگر ڈیڈی پاس آ جاتے اور بڑے ہی بامانی انداز میں پوچھتے ہیں، تمہاری شادی کب ہو رہی ہے؟ میں نے ایک دفعہ طیفے فلسفی سے پوچھا، شادی شدہ لوگ مجھ سے یہ سوال اتنی بےتابی سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بیٹا یہ تمہاری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ طیفے نے جواب دیا، سمجھ جاؤ گے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ سمجھنے میں 40 سال لگیں گے۔ پاکستان میں شادی کو ایک نسخے یا ٹونک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کہ اگر کوئی راتوں کو دیر سے گھر آنے لگے، میلے کپڑوں میں رہنے لگے، بکھرے بال، بڑھے ہوئے ناخن، بے پالش جوتی، بغیر دھویا منہ، ہفتوں سے نہیں نہایا، آنکھوں میں جگرتا اور تپش کی سی حالت، عادتیں کافی بگڑ جائیں، رویہ ٹھیک نہ ہو، کسی طرف دھیان نہ جاتا ہو، سارا دن نہر کنارے بیٹھ کر پانی میں کنکریاں اچھالتا رہتا ہو، تو کچھ تجربے کار بابے ایسے لڑکے کے والد کو گھیر لیتے ہیں اور صلاح دیتے ہیں کہ اس کی شادی کرا دو، ذمہ داری کا بوجھ بڑھے گا تو سیدھا ہو جائے گا۔ یہ نسخہ اتنا کارگر ہے کہ شادی ہونے کے بعد بندہ واقعی ایسا سیدھا ہوتا ہے کہ ساری زندگی یہ بات سمجھنے میں لگا دیتا ہے کہ فزکس کے اصول کے مطابق بوجھ پڑنے پر باقی چیزیں جھکتی ہیں تو انسان سیدھا کیسے ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ایسے ہی یار لوگ بھی فزکس کا توڑ فزکس سے ہی کرتے ہیں۔ وہ ایسے کہ فزکس کا اصول ہے کہ اٹھانا مشکل ہے اور دھکیلنا آسان، اسی لیے وہ اپنے اوپر ڈالی گئی ذمہ داری کو اٹھانے کے بجائے دھکیلنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے انہیں بھی آسانی رہتی ہے، وہ نہ صرف آسانی سے ذمہ داری کو آگے لے جاتے ہیں بلکہ انہیں فریکشن کا اصول بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جو انہیں کسی نازک موقع پر کام آتا ہے۔ اکثر والدین جب اولاد سر چڑھ جائے تو اسی ٹونک سے ان کا علاج کرتے ہیں۔ اس میوے کو کھانے کے لیے لوگ عجیب و غریب حرکات بھی کرتے ہیں۔ حال ہی میں چین میں 100 کے قریب جوڑوں نے یہ رسم بڑے بڑے ہوائی غباروں پر بیٹھ کر ادا کی۔ کافی غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ شادی سے پہلے اوپر جانے اور شادی کے بعد اوپر جانے میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح کی ایک حرکت مشرف دور میں ہوئی تھی۔ جب پیٹرول کی قیمت حد سے بڑھی تو ایک بھلے مانس نے احتجاجاً اعلان کیا کہ وہ اپنی بارات گدھوں پر لے کر جائے گا۔ میں بھی سڑک کنارے کھڑا تھا۔ جب بارات وہاں سے گزری تو ایک شادی شدہ دل جلے نے گرہ لگائی، یہ دیکھو گدھوں کی بارات جا رہی ہے۔ یہ سن کر مجھ سمیت سب نے اپنا منہ جھکا لیا۔ پاس ہی ایک پروفیسر کھڑے تھے، انہوں نے بغل میں کھڑے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، میں کہتا تھا نا، گرامر کا غلط استعمال بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ شادی واقعی ایک ایسا میوہ ہے کہ نہ ہو تو چکھنے کو دل کرتا ہے، اور وہ بھی اتنا کہ چلتے پھرتے ہر درخت کی طرف نظر یوں لپکتی ہے جیسے یہ میوہ اسی درخت سے ملے گا۔ لیکن جب یہ دسترس میں آتا ہے تو کچھ عرصہ انسان باقی میوہ جات کو بھول جاتا ہے، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو زبان پر بے ساختہ ہی وظیفہ جاری ہو جاتا ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ میں نے ایک بندے کو یہ وظیفہ جپتے دیکھا تو کہا، شادی کے بارے میں تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم جو مرضی کہو، میں باز آنے والا نہیں، خود تو کر لی اور ہماری باری آئی تو ہمیں منع کرتے ہو۔ میں تو اگلے مہینے ہی شادی کھڑکانے والا ہوں۔ یہ سن کر اس نے چادر جھاڑ کر کندھے پر رکھی اور جاتے جاتے کہنے لگا، بیٹا جی، ڈھول گلے میں ڈالنا آسان ہے، پتہ تب چلے گا جب اسے بجاؤ گے۔ جس نے نہ کھایا وہ بھی پچھتایا کا گیت بھی کچھ لوگوں کی زبان پر رہتا ہے۔ ان کے بارے میں عام ہے کہ ان کو مقولے کا صرف یہی حصہ یاد ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر یہ لوگ اپنا زیادہ تر وقت ہوٹلوں، کلبوں، سڑکوں، بازاروں اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزارتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اب کیا ہوا ہے، گھر کیوں نہیں جاتے، باہر کیوں پھرتے ہو، پریشان کیوں رہتے ہو، تب یہ لوگ بڑی ہی مسکین صورت بنا کر کہتے ہیں، یار ہم تو شادی کر کے پچھتا رہے ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ دفتر سے ڈیوٹی ختم ہو تو گھر کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، سکون کا ایک لمحہ میسر نہیں ہے، گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ ایک لمبی سی لسٹ تیار ہوتی ہے، صبح اٹھو، بچوں کو اسکول چھوڑ کر آؤ، بریک ٹائم انہیں کھانا دینے جاؤ، چھٹی کے وقت پھر لینے جاؤ،
अपने काम, बेगम के काम, ससुराल के काम, माँ बाप के काम, बच्चों के काम और ऊपर से दफ्तर के काम। हम तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गए हैं। जब ये इस स्टेज पर आते हैं तो उनको मकूले का अगला हिस्सा जो खाते हैं वो भी पछताते हैं याद आता है, वरना शादी तो एक इस्लामी अमर है। अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत भला पछताने वाली कैसे हो सकती है। ऊपर मामलात से पता चलता है कि शादी एक ऐसा मेवा है जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने ना खाया वो भी पछताया का राग अलापने वाले वही लोग होते हैं जो इस जिम्मेदारी को उठाने के बजाय धकेलना पसंद करते हैं। बस एक काम करें, अपनी बीवी के साथ वही बर्ताव करें जो आप अपने दामाद या बहनोई से अपनी बेटी या बहन के लिए चाहते हो। फिर देखना घर जन्नत बनता है या नहीं।